الصلاة خير من النوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھائی بزرگ دوستو، اس سے پہلے والا آپ نے کلپ جو دیکھا وہ فرض نماز کی سنت کے بارے میں تھا کہ کس طریقے سے جو ہے فرض نماز میں سنت ہم پڑھتے ہیں، صحیح کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ بھائی بزرگ دوستو، آج جو ہے فجر نماز کے جو فرض نماز ہوتا ہے وہ ہم کس طریقے سے ادا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو قبول کرے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا نماز قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ انشاءاللہ اس کو ضرور قبول کریں گے۔ بھائی بزرگ دوستو، سب سے پہلے کیا ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کر لیں۔ کیا ہے، دل کو جو ہے دنیاوی باتوں سے پاک رکھے اور خضوع کے ساتھ، یعنی دھیان توجہ اللہ کی طرف لگا کر کے، اور نیت جو ہے ہم امام کے پیچھے اگر نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے والا بھی نماز ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور اگر ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں وہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں، دونوں باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے جو ہے ویڈیو کو لائک کر کے جو ہے اپنے دوستوں احبابوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہر انسان کو جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی جانکاری معلوم ہو جائے اور وہ اپنا نماز درست کر سکے۔ بھائی بزرگ دوستو، چلتے ہیں مقصد کی طرف کہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمارا نماز درست ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ بھائی بزرگ دوستو، کہ فجر نماز میں اگر ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ہم نیت کر کے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے ہم ہاتھوں کو باندھ لیں گے، اور ہاتھوں کو باندھنے کے بعد جو ہے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد جو ہے ہم خاموش ہو جائیں گے، امام جو ہے اپنا قرات شروع کر دیں گے۔ قرآن شریف پڑھنے کے بعد جیسے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، ہم رکوع میں چلے جانا ہے۔ ہم کو رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، جب تک امام صاحب جو ہے سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہے تب تک ہم کو تسبیح پڑھتے رہنا ہے، 7 بار 9 بار، چاہے پڑھنے 11 بار 13 بار، اس طریقے سے ہم کو پڑھتے رہنا ہے۔ بھائی بزرگ دوستو، اور جیسے امام صاحب کہے سمیع اللہ لمن حمدہ، ویسے ہم کو کیا کرنا ہے کہ ربنا لک الحمد، اتنا کہہ کر کے پھر حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھنا۔ اس دعا کو ضرور یاد کر لیں، کیونکہ یہ دعا جو ہے فرشتوں کی دعا سے اگر ہمارا مل گیا تو اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ بھائی بزرگ دوستو، اس کے بعد ہم کو سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ ایک دم سیدھا کھڑا ہونے کے بعد جو ہے جیسے امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں گے، ہم کو امام کے ساتھ سجدہ میں چلے جانا ہے۔ بھائی بزرگ دوستو، دھیان رہے کہ امام سے پہلے ہم سجدہ میں نہ جا پائے، اور اللہ کو دھیان رکھے۔ سجدہ میں جانے کے بعد جو ہے ہم اپنے ناک کی طرف نظر رکھیں گے، اور ناک کی طرف نظر رکھنے کے بعد سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی پڑھنے جو ہے اپنا تسبیح پڑھتے رہیں گے جب تک کہ امام صاحب سجدہ سے اٹھ نہیں جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے ہم امام صاحب کے ساتھ جو ہے نماز کو پورا کریں گے۔ جو ہے 2 سجدہ، ہمارا ایک سجدہ مکمل ہوا، پھر دوسرا سجدہ اسی طریقے سے جو ہے ہم امام صاحب کے ساتھ سجدہ کریں گے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے جیسے کھڑا ہوئیں گے، ہم کو بھی جو ہے امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو جانا ہے۔ اس طریقے سے پھر دوسری رکعت کے لیے جو ہے امام صاحب قرات کریں گے مکمل۔ جو ہے اس طریقے سے قرات پورا کرنے کے بعد پھر امام صاحب جو ہے رکوع میں جائیں گے، پھر اسی طریقے سے ہم کو رکوع کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے 2 سجدہ کرنے کے بعد جیسے جو ہے امام صاحب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے، ہم کو جو ہے تحیات پڑھنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اشہد پر انگلی کو اٹھانا ہے، اور الا اللہ پر انگلی کو گرانا ہے، اس طریقے سے، اور انگلی اس طریقے سے ہمارا ہاتھ جو ہے بندھا اسی طریقے سے رہے تاکہ ایک جو ہے کوئی چیز اس کے اندر سے پاس ہو جائے، اتنا ہمارا گیپ ہونا چاہیے۔ بزرگو دوستو، اور ہاتھ کو پھر جو ہے دوبارہ ہم پھیلائے نہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم امام صاحب کے پیچھے درود شریف پڑھیں گے جہاں تک ہم پڑھ پاتے ہیں اتنا پہ، اگر جہاں تک بھی ہم پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، چاہے درود شریف میں ہم آدھا ہی کیوں نہیں، اور امام صاحب سلام پھیر دیے تو ہم کو سلام پھیر لینا ہے۔
اور اگر ہم جو ہے پورا درود شریف پڑھے، دعائے قنوت پڑھے، پھر جا کے امام صاحب پڑھے اور بہتر ہے. لیکن اگر جتنا پہ امام صاحب سلام پھیر لے، ہم کو امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر لینا ہے. یہ ہمارا امام صاحب کے ساتھ جو ہے مکمل ہو گیا. اب آتے ہیں کہ ہم کو اکیلے کیسے پڑھنا ہے. بھائی بزرگو دوستو، نیت کر لیں گے ہم فجر کی فرض نماز اللہ کے واسطے، وقت فجر، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اس طریقے سے نیت باندھ لیں گے. اور نیت باندھنے کے بعد جو ہے ہم اردو میں اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ہمارے تمام بھائی کو سمجھ میں آئے. جس کو عربی میں آتا ہے وہ عربی میں بھی نیت کریں. اور نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے. اور جو ہے پھر اس کے بعد جب ہم نیت باندھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے کوئی سورہ ملائیں گے جو سورہ ہم کو یاد ہے. اور یہ ترتیب یاد رکھیں کہ پہلے اوپر والا سورہ پڑھیں گے. جیسے کہ اگر کسی کو انا اعطینا پڑھ کے پھر اس کی طرف نیچے کی طرف آنا ہے، یا ہو سکے تو لمبی سورہ پڑھیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے مثال کے طور پر انا اعطینا پڑھنا ہے. پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے ہم کو قل هو اللہ احد پڑھنا. ایسا نہیں کہ پہلے قل هو اللہ احد پڑھیں گے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں جو ہم انا اعطینا پڑھیں گے. ایسا نہیں، اس نیچے کی طرف ہم کو آنا ہے. جس طریقے سے قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر کے یا قل اعوذ برب الناس سے جو ہے ناس تک ہمارا اس طریقے سے جو ہے یہ اس ایک شیڈیول ہے اوپر سے نیچے کی طرف. بھائی بزرگو دوستو، اس طریقے سے ہم جب قرات پورا کر لیں گے پھر رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں جانے کے بعد جو ہم کو تسبیح پڑھنا ہے وہی رکوع والی، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اس طریقے سے ہم کو تسبیح پڑھنا ہے. اور تسبیح پڑھنے کے بعد جو ہے ہم جیسے اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، اب ربنا لک الحمد نہیں کہنا ہے، اب دعا پڑھنا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ جو ہے اس طریقے سے. اور پھر جا کے سیدھا لیکن کھڑے رہنا ہے. اور جیسے ہمارا یہ تسبیح پورا ہو جائے پھر جا کے ہم کو سجدہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے. اور آپ کو اس طریقے سے سجدہ پورا مکمل کرنا ہے. جب ہم آخری دوسری رکعت کے جو ہے پورا چاروں سجدہ ہم مکمل کر لیے، جب قاعدہ اخیرہ میں ہم جب بیٹھیں گے تو اب جا کر کے ہم کو کیا ہے، ہم کو جو ہے تحیات پڑھنا ہے، درود شریف کا پڑھنا ہے اور دعائے قنوت کا پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم سلام پھیریں گے. بھائی بزرگو دوستو، یہ ہے مکمل طریقہ. اور دھیان توجہ جو ہے ہمارا رہنا چاہیے. اب آتے ہیں آخری پوائنٹ اور دھیان کی بات کہ ہمارا من کیسے لگے نماز میں. وہ پوائنٹ کیا ہے کہ بھائی بزرگو دوستو کیا کرنا ہے ہم کو کہ جیسے ہم ہاتھ باندھ لیے کھڑے ہو گئے سیدھا، تو جہاں سجدہ ہم کرتے ہیں نظر ہمارا پورا مکمل یہ رہے اور خیال دل میں یہ رہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے. اتنا بھی نہ ہو سکے تو یہ خیال رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ طریقے سے کہ کسی حاکم کے پاس ہم کیسے ہاتھ باندھ کے ایک دم دھیان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ حاکم ہم کو دیکھ رہا ہے. اور یہ تو حاکموں کا حاکم ہے ہمارا اللہ. اس لیے جو ہے اللہ کا دھیان، ہمارا اللہ کا ڈر ہو کے وہاں پہ پورا جو ہے سجدہ کی جگہ پہ ہمارا نظر ہو. بھائی بزرگو دوستو اس طریقے سے ہمارا نظر کو ٹکا کے رکھیں گے. اور رکوع میں جائیں گے تو ہمارا جو ہے پیر کے انگوٹھوں پر جو ہے ہمارا دھیان ہو کہ بھائی روح ہمارا جب نکلے گا تو آخری جو ہے پیر کے انگوٹھے سے روح نکلے گا، تب ہمارا دھیان لگے گا، من لگے گا نماز پڑھنے میں. اور جب ہم سجدے میں جائیں گے تو بھائی بزرگ دوستو ناک کی طرف رکھیں، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے ناک گل جائے گا، ناک جو ہے گل جائے گا. اس کے بعد بھائی بزرگ دوستو جب ہم قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں، تحیات جب پڑھتے رہتے ہیں، تو ہمارا جو ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان اس جھولی میں جو ہے بھائی بزرگ دوستو دامن میں ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے. بھائی بزرگ دوستو تب جا کے ہمارا نماز میں من لگے گا. اور اگر یہ کلپ پسند آیا ہے تو بھائی بزرگ دوستو اس کلپ کو جو ہے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طریقے کا چھوٹی چھوٹی معلوماتی ویڈیو ہم اس جو ہے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں. آپ لوگ آخر تک ویڈیو دیکھیں، اس کے لیے شکریہ. جزاک اللہ خیرہ.